آج تک وہ جھلکتی بھی ہے اور لوگوں کے دلوں میں زندہ بھی ہے. دو پیغام غوث پاک کے عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. ایک ہے عقیدے کے لحاظ سے, ایک ہے عمل کے لحاظ سے. کہ غوث پاک کی 11ویں شریف ہم مناتے ہیں, ان کی کرامات ہم سناتے ہیں, اور صرف سناتے نہیں, اللہ کے فضل سے ثابت بھی کر سکتے ہیں, اللہ کے فضل سے سناتے بھی ہیں. لیکن وہ پیغام جو غوث پاک کا ہے اور جو لکھا ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں, اور جو ہم تک پہنچا ہے اور ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, اور ہمارے ایمان کی بقا کے لیے, عمل کی صالحیت کے لیے جو ضروری پیغام ہے, وہ کیا ہے اور وہ غوث پاک نے دیا کیا ہے. تو ایک دو چیزیں ہوتی ہیں, انسان کا پورا مدار ہی اس پر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے عقیدہ, ایک ہوتا ہے عمل. دو چیزوں پر مدار ہوتا ہے. عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے, عمل بھی درست ہونا چاہیے. اگر یہ دونوں درست ہو تو بندہ جنت میں چلا جاتا ہے. تو غوث پاک نے عقیدے کے لحاظ سے بھی رہنمائی کی, عمل کے لحاظ سے بھی رہنمائی کی. اگرچہ یہ موضوع میرا نہیں, مگر غوث پاک کا پیغام ضرور ہے. عقیدے کے لحاظ سے بھی سناتا ہوں اور عمل کے لحاظ سے بھی سناتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں واتفق اہل السنۃ علی وجوب الکف عما شجر بینہم. بات غوث پاک کی ہے, فارمولہ غوث پاک کا ہے, اور ہر قادری کے لیے اور ہر مرید اور چاہنے والے کے لیے پتھر پہ سونے سے لکھنے والے حروف ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ اس بات پر متفق, تمام اہل سنت کا اس بات پر اجماع, اتفاق, اور کسی کی کوئی اختلاف نہیں. فرمایا جتنے بھی صحابہ کرام ہیں علی وجوب الکف عما شجر بینہم, جب بھی ان کے ذکر کے بارے میں کوئی برائی کا تذکرہ کرے تو اپنی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا. یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو ہر سوال کو حل کرتا ہے. کوئی فارمولے ایسے ہوتے ہیں جن سے چھوٹا سوال ہوتا ہے, لانگ آنسر حل ہوتا ہے, کسی سے شارٹ کوسچن شارٹ آنسر ہوتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کا یہ فارمولہ ہے کہ اگر آپ اپنائیں گے تو قیامت کے دن بھی سرخرو ہوں گے. اگرچہ کیا پتا آپ نے سنا نہ ہو یا آپ سنتے نہ ہو, مستقبل میں سنیں, لیکن یہ ایسا فارمولہ ہے یاد والے پیر کا کہ نہ آپ کو کبھی بھی بدعقیدگی میں نہیں جانے دے گا. علی وجوب الکف عما شجر بینہم. فرمایا ان پاک ذاتوں کا جب ذکر کرنا ہے نا, فرمایا بڑی خیر سے کرنا ہے, میں چپ رہنا ہے ان کے معاملات میں, اور جب بھی بولنا ہے اظہار فضائلہم و محاسنہم, ان کی فضیلت کا تذکرہ کرنا ہے, مقام کا تذکرہ کرنا ہے, شان کا تذکرہ کرنا ہے, اور اس کا تذکرہ کرنا ہے, ان کی حضور کی بارگاہ میں ولایت کا, صحابیت کا, ایمان کا, قرآن کا, ایقان کا, اتقان کا تذکرہ کرنا ہے. جب بھی تمہارا منہ صحابہ کے بارے میں کھلے گا ہمیشہ خیر سے بولے گا, یعنی خیر کے ساتھ اپنی زبان, اور جب برائی میں معاملہ آئے تو اپنی زبانوں کو بند کر لینا ہے. یعنی ایسا سپرے ہے کہ جس گھر میں مالو گے کھٹمل سارے دور ہو جائیں گے, ایسی دوائی ہے کہ سب جانور ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی یہ وہ سبق ہے آپ کی زندگی میں کہ جب آپ اس کو اپنائیں گے تو سنا ہے تب بھی, نہیں سنا تب بھی, آپ قیامت تک سرخرو ہوتے چلے جائیں گے. یہ غوث پاک سبق آپ یاد کر لیجیے. دور سے آئے ہیں تو یہ بتاؤ کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ خیر کے ساتھ تذکرہ کرنا. دوسرا عمل کے لحاظ سے غوث پاک فرماتے ہیں, آپ کی نصیحت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ چیز کا دروازہ بند ہونے سے پہلے, کسی بھی چیز کا دروازہ بند ہونے سے پہلے اس کا کھول کے اس کا نفع اٹھائیں. اس سے پہلے کہ اس کا دروازہ بند ہو جائے اس جگہ سے آپ نفع اٹھا لو. آپ فرماتے ہیں کہ توبہ ہے, اس کا دروازہ کھلا ہے, اب کل کو بند ہو جائے گا تو آج توبہ کر کے رب حاصل کر لو. آپ فرماتے ہیں دعا ہے, یہ دعا جاری ہے, ابھی سلسلہ کھلا ہے. دعا والعبادہ, دعا مخل عبادت, دعا عبادت ہے, سلسلہ کھلا ہے سب کے سامنے. لیکن ایک وقت آئے گا جب تم دعا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوگے. آج دعا کرو اور اپنے رب سے مانگ لو. تیسری چیز, اگر کسی سے تعلق توڑا ہے, غوث پاک فرماتے ہیں اگر کسی سے تعلق توڑا ہے تو پھر زندگی میں وقت نہیں آئے گا, آج ہی اس تعلق کو چھوڑ لو. یہ 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی. اور پھر آپ فرماتے ہیں چونکہ ہم صاحب نسبت لوگ ہیں, یہاں پر بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت, اللہ کی معیت اور اللہ کی رفاقت اور اللہ تعالیٰ کی اس عشق کا وہ پہلو آپ کے دل میں تب تک نہیں آ سکتا, آپ کے زبانوں میں وہ تب تک جاری نہیں ہو سکتا, آپ رب کے نزدیک تب تک نہیں ہو سکتے جب تک اپنے دلوں کو, اپنے جسموں کو خواہشات سے, لذات سے, نفسانی باتوں سے نکال کر اللہ کی محبت کے لیے خالص کر لو گے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ گناہ بھی چلتی رہے اور محبت خداوندی کیا جائے. محبت خداوندی نور ہے, محبت خداوندی روشنی ہے, اور نور نہ گناہ میں آتا ہے نہ روشنی میں آتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر آ کر اگر ہم اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں تو وہ مقصد ہوتا ہے دلوں کو پاک کرنا, دلوں کو صاف کرنا, تاکہ یہاں سے دل صاف ہو اور اللہ کی محبت کو تک پتہ پہنچ جائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف دلوں کو صاف رکھنا, یہ اسی طرح ہے, اسی بات کی مانند ہے کہ جیسے کوئی ساتھ زہر بھی کھائے اور ساتھ دوائی بھی لیتا ہے, کہ ساتھ زہر بھی کھا رہا ہے دوائی بھی لے رہا ہے, تو اس کو بولیں گے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے پرہیز بتایا ہے پہلے پرہیز کرو پھر آگے دوائی لو. یہ کیا بات ہوئی, ساتھ وہ کام بھی کرتے ہو یہ بھی کام کرتے ہو, تو اگلا پڑوسی نہیں. تو غوث پاک فرماتے ہیں پرہیز یہ ہے اللہ کی محبت, اللہ کی محبت, اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے پرہیز یہ ہے کہ گناہوں سے دور ہو جاؤ, اور اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ کسی بڑی کابل کی صحبت میں بیٹھ جاؤ. یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پیغامات
آپ کی باتیں ہمارے لیے تشریح ہیں. کرامات ہو یا ولایت، صوفیت ہو یا روحانیت، ایمان ہو یا ایمان، ہر موضوع پر آپ نے کلام بھی فرمایا ہے اور ہر موضوع کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان بھی فرمایا ہے. اور نہ صرف آج اگر فتنے ہیں یا انتشار ہے، چاہے عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو، جو انتشار ہے یا فتنے ہیں ایک وجہ سے کہ ہم نے اپنے اکابر کا جو سبق ہے وہ چھوڑ دیا ہے. حضور نے فرمایا تھا البرکت ما اکابرکم، برکت تمہارے اکابر کے ساتھ ہے. تم بات ڈھونڈتے ہو جا کے، برکت تو تمہارے اکابر کے ساتھ ہے. تو اگر فتنہ انتشار اور فساد سے بچنا چاہتے ہو تو عقیدے کے لحاظ سے بھی غوث پاک کے ہو جاؤ اور عمل کے لحاظ سے بھی غوث پاک کے ہو جاؤ. انتشار اور فساد اور دشمنی اور وائرس اور بغض اور فتنے اور فرقے تمہارے نزدیک نہیں آئیں گے، بلکہ ان تم حق پر ڈٹے ہوئے بھی علم، عمل، عقل، فہم، تقوی، فراست کے لحاظ سے بہتر ہوگے، تم اپنے رب کو پا لو گے. وما علیہ علم